بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ اسباق سے ہمارا موضوع بحث جملہ اسمیہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ضمیر ایسا لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ وسعت کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ ضمائر کی دو اقسام ہیں، ضمائر مرفوع منفصل اور ضمائر متصلہ۔ آج کے سبق میں ہم ضمائر مرفوع منفصل پڑھیں گے۔ یہ ضمائر ایسی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پر کسی اسم کو حالت رفع میں استعمال کرنا ہو۔ ضمائر کی گردان 14 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جسے غائب کہا جاتا ہے، اردو زبان میں غائب کے لیے ایک ہی لفظ وہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں غائب کے لیے 6 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر واحد مذکر ہو تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوگی۔ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوگی۔ جمع مذکر کے لیے ہم کی ضمیر استعمال ہوگی۔ واحد مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہیا۔ تثنیہ مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہما، اور جمع مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ان 6 کے 6 الفاظ کا اردو میں معنی وہ ہی رہے گا۔ واحد مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوگا اور واحد مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوگا، اور جمع مذکر کے لیے ہم کا استعمال ہوگا، جمع مؤنث کے لیے ہنہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ گردان کا اگلا حصہ ہوگا حاضر۔ اردو میں حاضر کے لیے تو یا تم کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں حاضر کے لیے 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے انتا کا استعمال ہوگا اور واحد مؤنث کے لیے انتی کا استعمال ہوگا۔ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوگا انتما۔ جمع مذکر کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا انتم، اور جمع مؤنث کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا انتن۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ان 6 کے 6 الفاظ کا اردو میں معنی تو یا تم ہوگا۔ گردان کا تیسرا حصہ ہوگا متکلم۔ اردو میں متکلم کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں اور ہم۔ میں کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوگا اور ہم کے لیے نحن کا لفظ استعمال ہوگا۔ انا کا معنی ہے میں اور نحن کا معنی ہوگا ہم۔ اس گردان کو پھر سے پڑھتا ہوں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اس گردان کو اچھی طرح سے زبانی یاد کیجیے۔ ضمائر منفصل کی گردان ہے۔ اس میں آنے والے تمام الفاظ جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا آئیں گے۔ اب ہم ان ضمائر کا فقرات میں استعمال سیکھتے ہیں۔ اردو کا ایک فقرہ ہے، اللہ سننے والا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اس کی عربی ہوگی اللہ سمیع۔ اس کی ضمیر ہوا استعمال ہوگی، اس کا عربی ترجمہ ہوگا اللہ سمیع
وَهُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگلا فقرہ ہے شرک کھلی گمراہی ہے اور وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس فقرہ میں بھی وہ اس میں ضمیر استعمال کیا گیا ہے۔ اس فقرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے شرک کھلی گمراہی ہے، اس کی عربی ہوگی الشرک ضلال مبین، اور وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ شرک واحد مذکر ہے اس لیے یہاں پر ہوا کی ضمیر لگے گی، اور وہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی عربی ہوگی وَهُوَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اگلا فقرہ ہے نحن مصلحون۔ نحن کا معنی ہوتا ہے ہم، مصلحون یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگلا فقرہ ہے ہم مفسدون، اس کا ترجمہ ہوگا وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد عربی کی ترکیب ہے انا ابراہیم و انت یوسف، اس کا ترجمہ ہوگا میں ابراہیم ہوں اور تو یوسف ہے۔ اس طرح سے جملہ اسمیہ سے متعلقہ سبق پایا تکمیل تک پہنچا۔ آج کے سبق میں ہم نے ضمائر مرفوع منفصل کی گردان پڑھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس گردان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ اس سبق کے بعد ہمارا جملہ اسمیہ کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ آپ اس سبق میں آنے والی تمام تر تراکیب کو ان کے ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے۔ مزید ان اسباق میں استعمال ہونے والے تمام تر قواعد کو ذہن نشین کیجیے۔ اس سب کے بعد اس سبق کی مشق حل کیجیے۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتا ہوں۔ حسن میں کمی کو اخلاق و کردار سے پورا کیا جا سکتا ہے، اخلاق و کردار میں کمی کو حسن سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔